بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر اقبال اردو اکیڈمی فن افسانہ شناسی، افسانہ نمبر 41، کالو بھنگی۔ کرشن چندر کا افسانہ ہے۔ تھیم: کالو بھنگی افسانہ ایک بھنگی کا نوحہ حیات ہے۔ کالو بھنگی کا کردار پست اور زوال پذیر معاشرے کا مکمل عکاس و نباز ہے۔ کردار: افسانے کے مخصوص کردار کالو بھنگی، خلجی کمپاؤنڈر، بختیار چپڑاسی اور ڈاکٹر کا بیٹا وغیرہ ہیں۔ افسانے کی کہانی کا خلاصہ: کالو بھنگی ایک بد شکل بد حیت شخص تھا۔ اس کے بڑے بڑے ننگے گھٹنے، پھٹے پھٹے کھردرے پاؤں، سوکھی سڑی ٹانگوں پر ابری ہوئی نیلی وریدیں، کوہلوں کی ابری ہوئی ہڈیاں، شکن زدہ گال، ننگی سپاٹ چوندیاں، یہ سب اس کی بدنما شکل و صورت کی حیت۔ 20 سال سے ہسپتال میں مریضوں کا بول و براز اٹھاتا، ان کی پیپ بھری پٹیاں دھوتا، ڈاکٹر اور کمپاؤنڈر کے کمروں میں جھاڑو لگاتا، ڈسپنسری میں فنائل چھڑکتا، ڈاکٹر کی گائے اور کمپاؤنڈر کی بکری کو چرانے جنگل لے جاتا، دن ڈھلے واپس لوٹتا، کھانا بناتا اور کھا کر سو جاتا، صبح اٹھ کر پھر سے اسی کام میں جٹ جاتا، گویا یہ اس کے لیے روز کا معمول تھا، جسے وہ سر جھکائے کوہلو کے بیل کی طرح چپ چاپ کرتا۔ کالو بھنگی کے آباء و اجداد بھی بھنگی تھے اور وہ کئی سالوں سے وہیں رہتے تھے، اس لیے کالو بھنگی بھی اپنے خاندان کی حدود سے باہر نہ گیا۔ کبھی کبھی ڈاکٹر کے بیٹے کو شفقت و محبت سے دھیمی دھیمی آنچ پر بھٹے سینک کر کھلاتا۔ ڈاکٹر کو پتہ چل جاتا تو غصہ سے مغلوب ہو کر اسے بے تحاشا پیٹ ڈالتا، کیونکہ اس کی نظر میں ایک بھنگی کا اس کے بیٹے کو بھٹا کھلانا ناقابل جرم تھا۔ دن بھر کالو بھنگی کام میں مصروف رہتا، کبھی چاند پاپڑ گائے یا بھینس سے زبان پھراتا تو پھرا کر اس کو بڑا سکون ملتا۔ کالو بھنگی کو ڈاکٹر کی گائے اور کمپاؤنڈر کی بکری سے بڑا لگاؤ تھا۔ یہ بے زبان جانور بھی اس کے اشارے کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ وہ تینوں ایک دوسرے کے رفیق، ہمدم اور مزاج شناس تھے۔ اسے ایک لنگڑے کتے سے بھی بہت لگاؤ تھا۔ وہ اپنے علاقے کے ہر جانور اور چرند پرند سے شناسائی رکھتا تھا۔ وہ ان کی بولی کو سمجھتا اور ان کا جواب بھی دیتا تھا۔ جانوروں اور پرندوں سے اس کا عجیب رشتہ تھا، مانو وہ سب ایک ہی کنبے سے تعلق رکھتے ہوں۔ کالو بھنگی 8 روپے ماہوار تنخواہ پاتا تھا، جس میں سے 4 روپے کا آٹا اور 1 روپے کا نمک، 1 روپے کا تمباکو، 8 آنے کی چائے، 4 آنے کا گڑ، 4 آنے کا مسالہ اور 1 روپیہ ماہوار بڑھ جائے تو وہ بھی گھی سے، اس کی خواہش تھی کہ 1 روپیہ ماہوار بڑھ جائے تو وہ گھی سے بھرے ہوئے مکئی کے پراٹھے کھائے، لیکن یہ حقیر سی خواہش بھی ادھوری رہ گئی۔ اس نے تمام عمر شادی نہ کی۔ پورے علاقے میں وہ واحد بھنگی تھا جس نے نہ شادی کی نہ کسی کے عشق میں گرفتار ہوا۔ ویران محل کی طرح زندگی گزاری۔ اس کی نظر میں بیوی بچے، دوست احباب کچھ بھی نہیں تھے۔ وہ بے سہارا اور بے یار و مددگار تھا۔ ایک دن کالو بھنگی اپنی پوری زندگی میں پہلی بار بیمار ہوا اور اسی ہسپتال میں۔ یہاں اس نے 20 سال تک محنت اور ایمانداری سے کام کیا تھا۔ کسمہ پرسی اور بے چارگی کی حالت میں پڑا رہا، جیسے کوئی بے فضول شے ہو۔ کمپاؤنڈر دور ہی سے اس کے حلق میں دوائی انڈیل دیتا اور کوئی روٹی کا تھال اس کے قریب سرکا دیتا، گویا وہ پلیگ زدہ چوہا ہو۔ کالو بھنگی خود ہی اپنے برتن صاف کرتا اور خود ہی اپنا بول و براز اٹھاتا۔ اسی طرح سسکتے سسکتے، ایڑیاں رگڑتے رگڑتے کچھ دن بیمار رہ کر مر گیا۔ صحیح معنوں میں اسے مر کر زندگی ملی اور پولیس نے لاوارث سمجھ کر اس کی لاش ٹھکانے لگا دیا۔ کالو بھنگی ایک اچھوت کی زندگی کی بے مثال تصویر کشی ہے۔ اس کی ہر تصویر کاری کے لیے نشتر کا کام دیتی ہے۔ اس کی موت پر نہ کمپاؤنڈر، نہ چپڑاسی، نہ ہی ڈاکٹر کی آنکھوں سے قطرۂ آنسو ٹپکا اور نہ ہی ان کے دل سے
آہ نکلی۔